السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ توضیح المسائل، آج اس کا لیسن نمبر 2 ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اگر کسی کو پانی نہ ملنے کا یقین ہو، اس لیے پانی کی تلاش میں نہ جائے، تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور نماز کے بعد سمجھے کہ اگر تلاش کرتا تو پانی مل جاتا تو احتیاط لازم کی بنا پر وضو کے ساتھ نماز کو دوبارہ پڑھے۔ اگر کسی کو تلاش کرنے کے بعد پانی نہ ملے اور اس کے ملنے سے مایوس ہو کر تیمم کر کے نماز پڑھے اور نماز کے بعد سمجھے کہ جس جگہ پانی تلاش کیا پانی موجود تھا تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اگر کوئی یقین رکھتا ہو کہ نماز کا وقت تنگ ہے، اگر بغیر جستجو کیے ہوئے تیمم کے ساتھ نماز پڑھی اور نماز کے بعد یا وقت گزرنے سے پہلے سمجھے کہ پانی تلاش کرنے کے لیے وقت تھا تو احتیاط واجب یہ ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے۔ اگر کوئی شخص باوضو ہو اور جانتا ہو کہ اگر اس نے اپنا وضو باطل کر دیا تو اس کے لیے پانی کو مہیا کرنا ممکن نہیں ہے یا وضو نہیں کر پائے گا، اگر وہ اپنا وضو قرار رکھ سکتا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کو باطل نہیں کرنا چاہیے، چاہے وقت سے پہلے ہو یا وقت کے داخل ہونے کے بعد، لیکن اپنی بیوی سے نزدیکی کر سکتا ہے، اگرچہ جانتا ہو کہ غسل کرنے کے امکان فراہم نہیں ہوں گے اور اس کا وظیفہ تیمم ہوگا، اور یہ حکم احتیاط واجب کی بنا پر نزدیک ہم بستری سے مخصوص ہے اور دوسری جنسی لذتوں کو شامل نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ جانتا ہو کہ اس کے لیے تیمم کرنے پر بھی قدرت نہیں رکھتا تو یہ عمل نزدیک جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف وضو یا غسل کے لیے پانی ہو اور جانتا ہو کہ اگر اس کو گرا دے گا تو پانی نہیں ملے گا، چنانچہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہو تو اس پانی کا گرانا حرام ہے اور احتیاط واجب یہ ہے کہ نماز کے وقت سے پہلے بھی نہ گرائے۔ اگر کوئی جانتا ہو کہ پانی نہیں ملے گا اور اپنے وضو کو باطل کر دے یا جو پانی تھا اسے گرا دے، اگرچہ گناہ کیا ہے لیکن تیمم کے ساتھ اس کی نماز صحیح ہے، البتہ احتیاط مستحب ہے کہ اس نماز کی قضا بھی پڑھے۔ لیسن نمبر 3 بھی کر لیتے ہیں۔ سبق نمبر 3 ہے، دوسرا مقام پانی تک رسانی نہ ہو، ضعیفی یا کمزوری کی وجہ سے یا چور جانور اور اس کے مانند دوسری چیزوں سے خوف کی وجہ سے یا کنویں سے پانی نکالنے کے لیے وسیلہ نہ ہونے کی وجہ سے پانی کو حاصل نہ کر سکتا ہو تو ضروری ہے تیمم کرے۔ اگر کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت ہو اور مجبور ہو کہ اس کو خریدے یا کرائے پہ لے، اگرچہ اس کی قیمت عام قیمت سے کئی گنا زیادہ ہی کیوں نہ ہو تو ضروری ہے اس کو مہیا کرے۔ اسی طرح اگر پانی بھی قیمت کے کئی گنا زیادہ بیچا جا رہا ہو لیکن اگر پانی کو مہیا کرنے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے کہ اس کے لیے ضروری ہو اور اس کی وجہ سے وہ حد سے زیادہ سختی میں مبتلا ہو جائیں تو مذکورہ چیزوں کو حاصل کرنا واجب نہیں ہے۔ جو شخص پانی تک دسترس نہ رکھتا ہو، اگر وہ مجبور ہو کہ پانی کو مہیا کرنے کے لیے قرض لے تو ضروری ہے قرض لے، لیکن جو جانتا ہو یا گمان رکھتا ہو کہ اپنا قرض ادا نہیں کر پائے گا تو قرض لینا واجب نہیں ہے۔ جو شخص پانی تک دسترس نہ رکھتا ہو، اگر کنواں کھودنے میں بہت زیادہ مشقت ہو تو ضروری ہے پانی کو مہیا کرنے کے لیے کنواں کھودے۔ جو شخص پانی تک دسترس نہ رکھتا ہو، اگر دوسرا اسے پانی دے تو قبول کرنا ضروری ہے، مگر یہ کہ اس طرح احسان جتائے جو قابل تحمل نہ ہو یا اس کے شخص کی عزت چلی جائے۔ تیسرا مقام پانی کا استعمال مضر ہو، اگر پانی کا استعمال اس کی موت کا سبب ہو یا اس کے استعمال سے اس میں کوئی عیب اور بیماری پیدا ہو جائے یا اس کی بیماری کے طولانی اور شدید ہونے کا سبب بنے یا سختی سے
لیکن اگر پانی کے زر کو کسی طریقے سے برطرف کر سکیں، مثلاً پانی کو گرم کریں، تو ضروری ہے اس کو انجام دیں۔ اور اگر وضو کرے اور جن مقامات میں غسل لازم ہے غسل کرے، لازم نہیں ہے کہ یقین کرے کہ پانی اس کے لیے مضر ہے، بلکہ اگر زر کا احتمال دے اور اس احتمال دینا لوگوں کی نظر میں عقلی طور پر بجا ہو تو ضروری ہے تیمم کرے۔ اگر زر کے احتمال یا یقین کے ساتھ تیمم کرے اور نماز سے پہلے معلوم ہو جائے کہ پانی اس کے لیے مضر نہیں ہے تو اس کا تیمم باطل ہے، اور اگر نماز کے بعد سمجھے تو ضروری ہے وضو غسل کے ساتھ نماز کو دوبارہ پڑھے، مگر یہ کہ زر کے یقین یا احتمال کی صورت میں وضو یا غسل کرنا اور روحی پریشانی کا باعث ہو کہ جس کا تحمل کرنا حد سے زیادہ سخت ہو تو یہ مقام تمکی مقامات میں سے چوتھے مقام میں داخل ہوگا جس کا حکم بعد میں آئے گا۔ اگر کسی کو یقین ہو کہ پانی اس کے لیے ضرر نہیں رکھتا، چنانچہ وضو یا غسل کرے اور بعد میں معلوم ہو کہ پانی اس کے لیے مضر تھا تو اس کا وضو اور غسل باطل ہیں، اور ان واجبات نمازوں کو جو اس نے وضو یا غسل کے ساتھ پڑھی ہوں ضروری ہے اگر وقت ہو تو دوبارہ پڑھے یا وقت گزر گیا ہو تو اس کی قضا کرے۔ لیسن نمبر 4 ہے چوتھا مقام، پانی کا استعمال یا اس کو مہیا کرنا حد سے زیادہ سخت ہو۔ اگر پانی کا استعمال یا اس کو مہیا کرنا اس کے لیے حد سے زیادہ سخت ہو تو عام طور پر تحمل نہیں کیا جاتا تو وہ تیمم کر سکتا ہے، لیکن اگر برداشت کرے اور وضو یا غسل کرے تو اس کا وضو اور غسل صحیح ہے۔ پانچواں مقام، تشنگی کو برطرف کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہو۔ اگر پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہو تو ضروری ہے تیمم کرے۔ اس کا جائز ہونا دو صورتوں میں ہے: اگر پانی کو وضو یا غسل کرنے میں مصرف کر دے تو یہ خوف ہو کہ مثلاً خود ابھی یا بعد میں ایسی تشنگی میں پڑ جائے گا جو اس کی ہلاکت اور بیماری کا سبب ہو، یا اس کا برداشت کرنا حد سے زیادہ سختی کا سبب ہو۔ دوسرا، یا یہ کہ اپنے علاوہ جو لوگ اس سے وابستہ ہیں ان کی تشنگی کا خوف ہو جو ان کی ہلاکت یا بیماری کا سبب بن جائے، یا ان کو برداشت کرنا حد سے زیادہ سختی کا سبب ہو، اگرچہ وہ غیران میں سے ہوں جن کی جان محترم ہے یا محترم نہیں ہے، نہ وہ یا حیوان جو ہوں، ان شرط کے ساتھ کہ اس کی زندگی اس کے لیے اہمیت رکھتی ہو، چاہے بہت زیادہ محبت کرنے کی وجہ سے ہو یا اس کے تلف ہونے سے اس کے لیے مالی نقصان ہو جائے، یا یہ کہ اس کی حالت کی رعایت کرنا فرعاً لازم ہو جائے، جیسے دوست یا پڑوسی، اسی طرح کہ ان کو چھوڑنا عرف میں حد سے زیادہ روحی اور قلبی پریشانی کا باعث ہو جو عموماً قابل تحمل نہیں ہے، یا اس شخص کی دل آزاری کا سبب ہو، لیکن جو لوگ اس سے وابستہ نہیں ہیں اور ان کی امور زندگی اس کے لیے اہمیت نہ رکھتے ہوں، اس کے پیاس سے رہنے کا خوف ہو تو ممکن ہے یہاں پر بھی تیمم کرنا جائز ہو، لیکن اس وجہ سے نہیں بلکہ کسی مسلمان کی جان کی حفاظت کے واجب ہونے کی وجہ سے جو تیمم کے مقام میں سے چھٹے مقام میں داخل ہوگا، یا اس بنا پر کہ اس کی موت یا بے تابی یقیناً کسی کے لیے حد سے زیادہ سختی کا سبب ہو جو تیمم کے مقامات میں سے چوتھے مقام میں داخل ہے۔ اگر تیمم کے کسی مقامات میں شامل نہ ہو تو واجب ہے پانی کو وضو یا غسل میں مصرف کریں۔ اگر پاک پانی کے علاوہ جو وضو یا غسل کے لیے ہے اتنا نجس پانی ہو جو اس کے پینے کے لیے کافی ہو سکتا ہو تو ضروری ہے کہ پاک پانی کو پینے کے لیے رکھ دے اور تیمم کر کے نماز پڑھے، لیکن اگر پانی ان سے مربوط لوگوں کے لیے ہو تو اگر وہ چاہیں پاک پانی سے وضو یا غسل کر سکتا ہے، اگرچہ وہ لوگ اس بات پر مجبور ہوں کہ
اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے نجس پانی سے استفادہ کریں، بلکہ اگر وہ لوگ پانی کے نجس ہونے کے بارے میں نہ جانتے ہوں یا نجس پانی پینے سے پرہیز نہ کرتے ہوں تو لازم ہے پاک پانی کو وضو اور غسل میں استعمال کریں۔ اسی طرح اگر اپنے جانور یا نابالغ بچے کے لیے پانی کی ضرورت ہو تو ضروری ہے کہ نجس پانی ان کو دیں اور پاک پانی سے وضو یا غسل کو انجام دیں۔ چھٹا مقام وضو یا غسل کے کسی مساوی یا اہم تکلیف کے ساتھ مزاحمت۔ اگر کسی کا لباس یا بدن نجس ہو اور پانی اتنا کم ہو کہ اگر اس سے وضو یا غسل کرے تو بدن یا لباس کو پاک کرنے کے لیے پانی ختم ہو جائے تو اس صورت میں بدن یا لباس کو صاف کرے اور تیمم کے ساتھ نماز پڑھے، لیکن اگر اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو جس پر تیمم کرے تو ضروری ہے کہ پانی کو وضو یا غسل میں مصرف کرے اور نجس بدن یا لباس کے ساتھ نماز پڑھے۔ اگر کسی شخص کے پاس سوائے ایسے پانی یا برتن کے جس کا استعمال کرنا حرام ہے دوسرا پانی یا برتن نہ ہو، مثلاً یا اس کا برتن غضبی ہو اور اس کے علاوہ دوسرا پانی یا برتن نہ ہو تو ضروری ہے وضو یا غسل کی جگہ تیمم کرے۔ الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔